وہ امیجن کریں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ 3 خلفائے راشد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اس مقام کی زیارت کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ 3 خلفائے راشد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ یہ بڑا خوبصورت سا قصہ ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ تو چلیں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہوں، وہ مقام بھی دکھاتا ہوں آپ کو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے تینوں یار آپ کے اگل بغل میں اور سامنے بیٹھے تھے۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوگا وہ۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں، تو اسی جگہ پہ لے کے جا کے آپ کو وہاں بیٹھ کے آپ کو یہ قصہ بھی سناتا ہوں اور وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو میں قباء میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ ہے مسجد قباء کے باہر کے مناظر۔ ماشاءاللہ موسم کتنا خوبصورت ہے۔ عصر کے بعد کا ٹائم ہے، یہ عصر کی نماز ہو چکی ہے، میں نے بھی ابھی پڑھنی ہے، میں جا رہا ہوں مسجد میں۔ پہلے مسجد میں جائیں گے، عصر کی نماز ادا کروں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس مقام کی بھی زیارت کرواؤں گا جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خلفائے راشد کو جنت کی بشارت سنائی اس کنویں کی، اور اس کے بعد آپ کو یہ پورا قصہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے سناؤں گا۔ یہ مناظر ہیں مسجد قباء کے باہر کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، موسم بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کل بھی یہاں پہ آ کے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، لیکن اس میں کل بہت تیز ہوا چل رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ ہوا کی وجہ سے ساؤنڈ کلیئر نہیں تھا۔ سبحان اللہ، میں اس طرف سے جو دروازہ ہے اسی سائڈ سے جاؤں گا، اور پہلے عصر کی نماز، اس کے بعد جو ہے 2 نفل، اور اس کے بعد آپ کو اس مقام کی زیارت کروانی ہے۔ میں نے آج کبوتر نہیں ہے، آج کبوتر سارے میناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل جب میں آیا تھا جمعے کے بعد، اتنے زیادہ کبوتر تھے نا یہاں پہ، ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ دیکھیں دیکھیں، یہ آ رہے ہیں کبوتر، سبحان اللہ۔ یہ رائٹ سائڈ ہے مسجد کی، مسجد قباء کی۔ مسجد میں اندر جانے کا یہ دروازہ، مصلی للرجال۔ ماشاءاللہ، محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك۔ ماشاءاللہ، یہ خوبصورت منظر ہے مسجد قباء کے، اور بالکل اس طرف جو ہے زمزم آپ کو پینے کے لیے ملے گا، نل لگے ہوئے ہیں۔ گلاس زیادہ نکل آئے ہیں بھائی باہر، اوپر سے اندر رکھ دیتے ہیں۔ والله ما بعرف باع لكنها هي اصلا ممنوعه ويعطوني الكيس الازرق.
بسم اللہ. الحمدللہ. زمزم پینے کے بعد جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ میری ساری دعائیں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور ابھی میں آپ کو اس کنویں کی طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی تھی تینوں خلفاء راشد کو. یہ جو سامنے آپ کو باغ نظر آ رہا ہے بالکل اسی باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں مدینہ پہنچے تھے اسی باغ میں آپ کا استقبال کیا گیا تھا سب سے پہلے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر چادر سے سایہ کیا تھا. تو اس مقام پہ اس جگہ پہ بنو عمر ابن عوف قبیلہ جو ہے وہ آباد تھا جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا مدینہ کے اندر. ابھی میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو پوری سٹوری بھی جو ہے قصہ بھی وہ سناتا ہوں. یہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد قباء. محراب کے بالکل سیدھے سائڈ پہ بالکل سامنے یعنی کہ یہ جو نشان نظر آ رہا ہے سامنے یہ وہ کنواں تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں خلفاء راشد آئے. آپ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن عہد کیا تھا اپنے ساتھ کہ میں آج کا پورا دن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا. تو میں وضو کر کے گھر سے نکلا اور میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ تو اصحاب نے فرمایا کہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں پوچھتا یہاں پہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر اس کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹانگیں جو ہیں کنویں کے اندر کر کے. تو میں نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ پورا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا آپ کے ساتھ اور میں آپ کا بواب بنوں گا یعنی محافظ بن کے. تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ نے دیکھا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو آپ گئے اللہ کے نبی کے پاس اور پوچھا یا رسول اللہ باہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ میں ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور وہ آ کے کنویں میں یعنی آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھ گئے. آپ یہ منظر جو ہے وہ امیجن کریں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی اور ابو موسیٰ الاشعری نے دیکھا کہ باہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. تو آپ آ کے آپ نے پھر اجازت مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور آپ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر گزری تھی اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو ابو موسیٰ الاشعری دیکھتے ہیں کہ باہر سیدنا عثمان کھڑے ہیں. آپ کے پاس آئے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ باہر سیدنا عثمان آئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو اور ساتھ میں ان کو ایک آزمائش کا بھی بتا دو. تو آپ سب جانتے ہیں پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کے خلافت کے آخری ایام میں کس طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آئی تھی. تو یہ وہ جگہ ہے قباء کی بالکل رائٹ سائڈ میں ہے یہ کنواں جس کا پہلے نام تھا بر عریس اور اس کے بعد جب
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में जब वो यहाँ पर आके बैठा करते थे अपने दोस्तों की, अपने यारों की याद में, तो एक दिन बैठे हुए थे तो अपने हाथ में अंगूठी उतार के उसके साथ खेल रहे थे, यानी ऐसे कभी पहन रहे थे कभी उतार रहे थे। तो वो अंगूठी जो है वो इस कुएं के अंदर गिर गई थी। तो उसके बाद उन्होंने सारा पानी इसका निकलवाया, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली थी। उसके बाद इस कुएं का पहले नाम था बिर आरीस, और उसके बाद जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में जब वो यहाँ पर आके बैठा करते थे अपने दोस्तों की, अपने यारों की याद में, तो एक दिन बैठे हुए थे तो अपने हाथ में अंगूठी उतार के उसके साथ खेल रहे थे, यानी ऐसे कभी पहन रहे थे कभी उतार रहे थे। तो वो अंगूठी जो है वो इस कुएं के अंदर गिर गई थी। तो उसके बाद उन्होंने सारा पानी इसका निकलवाया, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली थी। उसके बाद इस कुएं का नाम जो है वो बिर आरीस से बिर ख़ातिम रख दिया गया। जितने भी मेरा YouTube चैनल विज़िट करते हैं, देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए ढेरों दुआएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी इससे इन जगहों की ज़ियारतें कर सकें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला बहुत जल्द आप सबको यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।